بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ناظرین گرامی، پچھلے درس میں ہم لوگوں نے قرآن سے متعلق بعض ابتدائی باتوں کو جانا، جس کے اخیر میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں قرآن کے نزول کے اعتبار سے جیسے جیسے نازل ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کے رہنمائی اور وحی کی روشنی میں اس کی ترتیب دلواتے تھے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد یہ قرآن جو مختلف صحابہ کرام نے مختلف چیزوں پر لکھ رکھا تھا، اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے محفوظ کیا، جمع کر کے ایک نسخے کی شکل میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک قرت پر مصحف کو یعنی قرآن کو لغت قریش پر جمع کر کے ترتیب دے کے پورے عالم اسلام میں اس زمانے کے درمیان پھیلا دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اسی کے مطابق قرآن پڑھایا جائے، تاکہ قرأت اور پڑھنے کے لغت کے سلسلے میں جو اختلاف ہو رہے ہیں اس کو ختم کیا جا سکے۔ اسی کو مصحف عثمانی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں جمع کے درمیان اہل علم نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ دونوں میں فرق ہے۔ پہلا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو جمع کیا گیا تھا وہ قرآن جو اس وقت ہڈیوں پہ، چمڑوں پر، لکڑیوں کے تختیوں پر اور دوسرے اوراق پر جو لکھا ہوا ایک مختلف صحابہ کرام کے پاس منتشر تھا، بہت سے صحابہ کرام کے پاس حفظ کی شکل میں تھا، ان تمام کو ایک نسخے کی شکل میں ایک جا کرنا مقصود تھا، اکٹھا کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جمع ہوئی وہ مصحف عثمانی کو جمع کیا گیا ایک قرأت کی بنیاد پر، اور اس کو تیار کر کے پورے عالم اسلام میں اس وقت بھیجا گیا کہ اسی کی بنیاد پر معاملہ چلے۔ اور قرآن کی جو تالیف ہے وہ دو طریقے پر کی گئی ہے، جس کا مقصود جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول سے معلوم پڑتا ہے، جیسا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کان القرآن ینزل وَيُؤَلَّفُ بَيْنَهُ بِأَمْرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم نازل ہوتا تھا اور ان کے درمیان ترتیب و تالیف جو کی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کی جاتی تھی۔ یہ ترتیب سیدنا ابوبکر صدیق یا عثمان غنی یا کسی صحابی کی طرف سے نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے تھے۔ اب وہ دو طریقے کا معاملہ ہوتا تھا یہ ترتیب کا۔ پہلی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک ہی سورت کی مختلف آیتوں کے درمیان ترتیب دینا، ان کو کس طرح سے جمع کیا جائے، ایک ہی سورت کی آیتوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے درمیان ترتیب دینا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے صحابہ کرام کو، کاتبین وحی کو، قراء قرآن کو، کہ وہ فلاں آیت کو فلاں سورت کے فلاں مقام پر رکھیں، فلاں آیت کے یا ٹکڑے کو، لفظ کو فلاں مقام پر رکھیں۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ جو لا یستوی منکم المجاہدون فی سبیل اللہ والقاعدین والی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کو قائدین پر فضیلت عطا کی ہے ایک درجہ۔ تو اہل عذر جو وہ صحابہ جو اپاہج ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، اب لڑ نہیں سکتے تھے، ان کو بڑا دکھ ہوا، آ کر جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم محرومی کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک لفظ آگے نازل فرمایا، غیر اولی الضرر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اس آیت کے اخیر میں یہاں اس کو مستثنیٰ کے طور پر ڈالا جائے کہ یہ جو قائدین ہیں، بیٹھنے والے لوگ ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، ان میں جو غیر اولی الضرر ہیں ان کو اللہ نے مستثنیٰ کیا، یعنی نیت رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ جسمانی اعتبار سے اس لائق نہیں ہے کہ شریک ہو سکیں، اپنی قربانی دے سکیں، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نیت اور جذبے کی بنیاد پر ان کو اجر و ثواب دے گا۔
ہاں اسی طرح حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بخاری مسلم کی روایت میں کہ من الفجر بعد میں نازل ہوا اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہاں اس کو رکھا جائے۔ یہ میں نے ایک دو مثال دی، کچھ پوری آیت یا کئی آیتیں نازل ہوئی، ایک سورت کی ایک آیت، چند آیتیں آج نازل ہوئی ہیں، کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترتیب بتائی۔ یہاں بھی کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے سکے، اس لیے ذہن نشین رکھے کہ ایک تو خود یہ صحابہ کرام کے کلام سے اور تاریخ کے مسلمانوں کے اجماع سے بات ثابت ہے کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ چیز مقرر کرتے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرتا ہے تو اس سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا نازل شدہ قرآن ہر سال رمضان المبارک میں سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے، اور جس سال دنیا سے آپ رخصت ہوئے آخری سال تھا، اس وقت نازل شدہ قرآن کو 2 مرتبہ پورا سنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سنانے کے مقاصد میں جہاں ایک معنی یہ تھا کہ قرآن کی صحیح تعلیم، قرأت وغیرہ کو درست کیا جائے، استاذ کی نگرانی میں ایک اعادہ ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں جب تلاوت ہو رہی ہے تو اس میں ترتیب بھی ملحوظ ہوگی۔ جب پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سنایا تو اس میں آیتوں کی ترتیب، سورتوں کی ترتیب، ساری چیزیں موجود رہی ہوگی اور تھی۔ چنانچہ جیسے آپ نے حضرت جبرائیل کو سنایا، اسی طریقے سے آپ نمازوں میں پوری صورتیں صحابہ کرام کو قرأت کر کے سناتے تھے۔ کبھی کبھی آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اور پورا قرآن آپ پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے روزانہ قرآن کے مختلف حصوں کو نمازوں میں، جہری نمازوں میں بھی سنتے تھے، تعلیماً بھی یہ سیکھتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو خصوصی طور سے جو متعین کیا تھا، جس میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے، ان لکھنے والے، اور بعد میں یہ تو بعد میں آئے، قرائے صحابہ جتنے تھے ان کو یہ حکم بھی دیتے تھے کہ فلاں صورت کو اس طرح یہاں رکھا جائے، اس میں اس آیت کو فلاں مقام پر، اس لفظ کو فلاں مقام پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر آیت کو، ہر آیت کے ہر لفظ کو اس کے مقام پر مقرر کیا جاتا، لکھا جاتا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا تألیف و توقیفی، یہ تالیف، یہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، اس میں کسی کا قیاس، اجتہاد اور کسی کی اپنی خواہش کا عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا اور آپ صحابہ کرام کو وہ ترتیب بتاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ ترتیب لی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے دلیلیں بھی وارد ہیں اور مسلمانوں کا اجماع بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس بات پر دلالت کرنے والی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی ہے جسے انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر ما ينزل علیہ الآیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہوتا کہ اکثر آپ پر جو آیتیں نازل ہوتی تو آپ کہتے ضعوها فی السورۃ التي فیہا کذا، کہ اس کو فلاں صورت میں جس میں ایسے الفاظ ہیں، اس کو اس مقام پر، فلاں مقام پر رکھو، اس کو فلاں مقام پر رکھو۔ وَكَذَلِكَ حدیث ابن عباس، اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے جو کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں لا نعلم ختم السورہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ببسم اللہ الرحمن الرحیم وابتداء سورۃ اخری، کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی سورت کے ختم ہونے کو، کہ فلاں سورت ختم ہو گئی اور اب دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے، ہم نہیں سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے زمانے میں، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اور دوسری سورت کی شروعات اور ابتدا کے ذریعے، کہ ایک سورت جب ختم ہو رہی ہے اور دوسری سورت کی شروعات ہو رہی ہے تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے۔ تو اس کے ذریعے سے وہ جانتے تھے کہ یہاں یہ سورت ختم ہو چکی، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جا رہا ہے تو اب نئی سورت شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس میں صحابہ کرام کا کوئی اجتہاد نہیں تھا۔ یہ بات ہمیں بظاہر ہلکی اور سرسری سی لگ رہی ہے، لیکن اس لیے اس کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ بعض اعداء اسلام، دشمنان دین، اسلام کے خلاف سازش کرنے والے عہد اول سے روافظ کی شکل میں جو پیدا ہوئے صحابہ کے زمانے سے،
ہاں جو پیدا ہوئے ان لوگوں نے بعد میں اس قسم کے جو اعتراضات بنے ہیں اور اس پر بہت ساری جھوٹی روایتیں اور صحیح روایتوں کو توڑ مروڑ کر عوام کے سامنے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو شبہ ہونے لگتا ہے. تو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے بعد جب پوری دنیا پر حجت قائم کی اور یہ خود اپنی ذمہ داری کے طور پر اختیار فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست انتظام کیا خود عہد نبوی سے لے کر کہ اگر کوئی انصاف پسند شخص کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا بھی ہے، اگر وہ انصاف سے کام لے کر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن کریم اور پھر اس کی شرح احادیث رسول، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کیا، کیسی کیسی توفیق دی کہ اس امت کے مختلف لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان قرآن اور احادیث کو حفظ اور یاد کیا، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے انتہائی زبردست علوم کو بنایا، ایجاد کیا. اور یہ علوم آج کی انتہائی سائنٹیفک اور ترقی یافتہ دنیا میں تحقیق اور کسی چیز کو صحیح اور غلط، کھرے اور کھوٹے پہ ناپنے کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کو جان سکتی ہے. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں کہ آج بھی دنیا میں، تعلیم یافتہ دنیا میں، کسی چیز کو صحیح اور غلط جاننے کا جو معیار ہے، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے علماء، سائنٹسٹ اور محققین جو اصول اور ضابطے بناتے ہیں کہ اس کے بنیاد پر اگر کوئی بات ہے تو وہ قابل قبول ہے اور اس بنیاد پر پوری نہیں اترتی تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو کسی بات کے رد و قبول کے لیے، صحیح اور غلط کی تعیین کے لیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ اصول ہو سکتے ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں اور پھر دیکھیے کہ قرآن اور حدیث کو جانچنے پرکھنے، اس میں صحیح اور غلط، سقیم اور قوی کے درمیان فرق کرنے کے لیے محدثین مفسرین نے جو اصول ضابطے اختیار کیے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ موجودہ دور کے ترقی یافتہ انسان بھی مفسرین محدثین تک نہیں پہنچ سکے. ان کے بنائے ہوئے، اختیار کیے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اصول ہیں وہ آج بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. دنیا کو یہ ماننے پر مجبور ہونا پڑا کہ صرف امت مسلمہ ایک ایسی امت ہے پورے دنیا کے اندر تمام اقوام میں جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے پورے ایک ایک معاملے کو تاریخ کی پوری روشنی میں رکھا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید اپنی تمام قرت کے ساتھ آج تک امت میں تواتر کے ساتھ منقول ہے. امت میں تواتر کے ساتھ منقول ہے. غور فرمائیے، تواتر آپ جانتے ہیں کہ روایت کرنے والے لوگ ہر زمانے میں سچے اور ثقہ لوگوں کی اتنی تعداد پر مشتمل ہو کہ عقلاً ہم یہ کہہ سکیں کہ ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، 2 جھوٹ بول سکتے ہیں، 5 جو ہے وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد جو ایماندار لوگوں کی ہے، ثقہ اور سچے لوگوں کی ہے، وہ غلط نہیں کر سکتے. سب لوگ جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، سب سے خطا نہیں ہو سکتی، سب سے چوک نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی تعداد قرآن کو، قرآن کے ایک ایک لفظ کو، اس کی 7 کم از کم 7 اور بعض قول کے مطابق 10 قرت کو، 7 تو متواتر ہیں، باقی 3 کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تواتر کو نہیں پہنچتی. خیر ہم اس بحث میں نہیں جاتے. اس قرتوں کے ساتھ اس کا ایک ایک لفظ آج تک تواتر کے ساتھ منقول ہے. 14 صدیاں گزر جانے کے بعد دنیا کی کسی قوم نے اپنے علمی ورثے کی اس طرح حفاظت نہیں کی جیسی مسلمانوں نے کی. اور مسلمانوں نے کیوں کی؟ مسلمانوں نے نہیں کی، اللہ نے کی. اللہ نے مسلمانوں کو توفیق دی. توفیق کیسے دی؟ آپ دیکھیں کہ قرآن اور قرآن کے الفاظ، یہاں تک کہ قرآن کے کس لفظ کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اس کا ایک مستقل فن ہے. پڑھنے کے فن ہے تجوید کی شکل میں، قرات کا فن ہے، لغات کا فن ہے، شان نزول ایک قرآنی علوم قرآن کا ایک حصہ، ایک فن ہے. مکی مدنی کا ایک اصول ہے کہ کون سی صورتیں مکی کہلاتی ہیں آیتیں اور صورتیں کون سی مدنی کہلاتی ہیں. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ علوم قرآن کے متعدد شعبے ہیں اور اس کے ماہرین ہیں. ہر فن میں ایسے اصول، ضابطے اور ایسے کتابیں لکھی گئی ہیں جو حق کو بالکل صاف ستھرا بنا کر ہمارے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں. یہی حال احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بہرحال یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ قرآن کی ترتیب کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نازل کیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی رہنمائی کی روشنی میں ایک ہی سورت کی مختلف آیتوں کو مرتب، اور کون سا لفظ کون سی آیت کہاں لکھی جائے مرتب کیا گیا، لکھا گیا۔ آپ خود فرماتے تھے کہ یہ اس آیت کو فلاں سورت کے فلاں مقام پر رکھیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ابھی ہم نے جانی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہم اختتام پڑھیں، یہ پہلی شکل بتائی تالیف اور ترتیب کی۔ دوسری شکل جو ہے تالیف السور فی القرآن، کہ قرآن میں سورتوں کی تالیف اور ترتیب، ایک سورت کے بعد جیسے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، ہاں تو کہا یہ بھی قرآن کی سورتوں میں جو ترتیب کا معاملہ ہے، بقرہ، آل عمران، پھر نساء، اور اسی طرح کیا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توقیفی ہے یا صحابہ کرام کا اجتہاد ہے؟ اس میں اہل علم کا، اہل سنت کا دو قول ہے، ایک تو یہ کہ یہ توقیفی ہے، دوسرا یہ کہ یہ اجتہادی ہے، یعنی صورتوں کی ترتیب توقیفی ہے یا اجتہادی ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو انہوں نے جو ہمارے سامنے مذکرہ ہے، صاحب مذکرہ نے یہ کہا کہ اس میں اجتہادی والی بات اس لیے مضبوط نظر آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعض نسخوں میں، کئی صحابہ کے کئی نسخوں میں صورتوں کی ترتیب کا فرق نظر آتا ہے، صورتوں کی ترتیب کا فرق نظر آتا ہے۔ یہ بعض صحابہ کے بعض صورتوں کے سلسلے میں ترتیب میں فرق ہو تو اس بنیاد پر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ہاں لیکن یہ بات بھی محل غور ہے۔ اگر بالفرض ہم اس کو مانے بھی کسی بنیاد پہ کہ جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی بجائے سورہ نساء تھی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، ہاں ایسے بعض صحابہ کے اس میں انہوں نے مثال دی ہے۔ ہم اگر غور سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ توجیہ کی گنجائش نظر آتی ہے، ہاں بعض مرتبہ جو ہے کچھ صورتوں کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ صورتوں کے بارے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے جب پڑھتے تھے تو یہ صورت اور اس صورت کے بعد یہ صورت پڑھ رہے ہیں، ہاں کئی مقامات پر جیسے مثال کے طور پہ آپ جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتی کا حدیث الغاشیہ، اب کوئی اس کو کہے کہ اس میں بھی گنجائش ہے گفتگو کی، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ہاں اس کی پہلی آیتیں پہلی مرتبہ نازل ہوئی، بعد کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان 5 آیتوں کے ساتھ جوڑا۔ اس سے پتہ چلا کہ ان آیتوں کی ترتیب اللہ کی طرف سے بتائی گئی، نبی کے ذریعے سے سکھائی گئی ہے۔ چنانچہ اب اس سورت کو جو سب سے پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ اجزائے قرآن جو بعد میں تقسیم کیے گئے اس میں آخری جز میں اس کو شامل کیا گیا۔ اب یہی تو روافض اس پر سوال اٹھاتے ہیں، ہاں کہ دیکھو جو قرآن پہلے نازل ہوا، ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی نے اس کو ابتدا کو آخر میں بنا دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوایا تھا قرآن مجید، کیا اس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو سورہ علق کہلاتی ہے، کیا یہ سورہ علق آغاز قرآن میں تھی یا آپ نے یہ بیان کیا کہیں کہ اس کو شروع میں لکھا جائے؟ نہیں، آپ نے الفاتحہ کو الفاتحہ قرار دیا، سورۃ الفاتحہ اس کو قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے، اسی سے شروعات ہوگی۔ ہاں یہ بھی ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، ہاں پوری صورت کہتے ہیں کہ سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، تو الفاتحہ کو ابتدا میں نازل کرنے کا رکھنے کا حکم دیا، پھر آپ نے قرات اور کی لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، سمجھایا، تعلیم دی، تو اس میں وہی ترتیب بتائی جو قرآن میں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہیں ہم نے نہیں سنا کہ کسی صحابی نے سورہ بقرہ کی بجائے کوئی اور سورت ابتدا میں رکھی ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے نسخے میں مفصل کے سلسلے میں کچھ آگے پیچھے تھا، تو بعض صورتوں کے بارے میں ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے علم میں یا کچھ اس طریقے کی بات ہو، لیکن یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں اسی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا بعض دلیلوں کی بنیاد پر یہ عقیدہ ہے یا یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر صورتوں کو پڑھنے میں آگے پیچھے کر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب پہلی رکعت میں قرآن کی وہ سورت پڑھ لیں جو مصحف میں قرآن مجید کی ترتیب میں بعد میں ہے، دوسری رکعت میں پیچھے والی سورت پڑھ لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پوری سورت اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ پوری سورت اپنے مضمون میں کامل ہے۔
ہاں ہمارے یہاں بعض مسلک ہیں، میرے علم کے مطابق احناف کے یہاں یہ چیز درست نہیں مانی جاتی، لیکن اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب بن کر 2-3 دلیلیں پیش کی، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی کہ ایک صحابی کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا قافلے میں، وہ جب نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھتے تو اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لوگوں سے پوچھا، جب لوگوں نے شکایت کی تو پوچھا کہ پوچھو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو صحابہ کرام نے ان سے جا کے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، اس صورت کو میں بہت پسند کرتا ہوں اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے۔ آ کر جب صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے سن کر کہا کہ ان کو جا کے بتا دو کہ جب تم اس سے محبت کرتے ہو تو اللہ رحمان تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم جب ہر رکعت میں کوئی دوسری ادھر ادھر کی قرآن کی صورتیں یا آیتیں تلاوت کر رہے ہو تو اب سورہ اخلاص پڑھنے سے یہ آیت کی ترتیب بگڑ رہی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی پوری صورت ترتیب میں بگڑ کر تلاوت کی جا رہی ہے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، تو ہم یہ بات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مصحف کے اندر بظاہر یہ بات راجح میں اپنی علم کے مطابق کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے خطا ہو رہی ہو، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصحف میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آج ہمارے یہاں ترتیب ہے، مصحف عثمانی کے مطابق یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کو لازمی سمجھا جائے، اور بظاہر یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں بھی توقیف کا ہی حصہ نظر آتا ہے، اجتہاد کا معاملہ نہیں۔ بعض صحابہ کے مصائف میں اگر آگے پیچھے ہوئی تو اس کی ہم کچھ اور بھی توجیہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال اہل علم میں سے ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے۔ میں نے ایک اعتراض کا ذکر کیا، کیا شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو پہلے نازل ہوئی وہ آخر میں ہے، تو ہم اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی ترتیب سے رکھا ہے، اور عام طور سے یہی۔ اب آپ مصاحف میں بہت بڑا فرق نہیں دیکھیں گے ترتیب سور میں کہ کسی نے 30ویں پارے کی صورتوں کو پہلے جز میں رکھا ہو، دوسرے جز میں رکھا ہو، آپ کہیں اس طرح کا فرق نہیں پائیں گے، تو ان صورتوں کو آخر میں ہی رکھا گیا ہے عمومی طور سے۔ بہرحال حاصل کلام یہ کہ جو مصحف میں جہاں تک آیتوں کے الفاظ کی ترتیب کا معاملہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اختلاف صرف صورتوں کی ترتیب میں ہے۔ اس کے بعد ایک عنوان جو ہمارے مذکرے میں ہے وہ قرآن مجید کی دوسری کتابوں کے مقابلے میں کچھ خصوصیات، سابقہ کتب کے مقابلے میں قرآن کے کچھ خصائص۔ سب سے پہلی خصوصیت جس کا ذکر یہاں صاحب مذکرہ نے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کتابوں کے مقابلے میں قرآن مجید کو، یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ سابقہ کتابوں کے متعلق اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علماء، احبار اور ربانیین کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں، جو وہ انجام نہیں دے سکے، بلکہ اس کے برخلاف ان کی ایک بڑی تعداد نے اس میں رد و بدل اور تحریف کر ڈالی، اور پھر دشمنوں کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ توریت اور انجیل کے نسخے ضائع ہو گئے، توریت کے نسخے جلا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک خصوصیت دیگر کتابوں کے مقابلے میں یہ دی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا آپ نے۔ اللہ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے الذکر کو، قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت و نگرانی کی اس آیت کریمہ میں اپنی طرف نسبت فرمائی، اور اس کو متعدد تاکیدات کے ساتھ، یعنی جو انداز ہے انا نحن نزلنا وانا لہ لحافظون، عربی زبان کا جو انداز ہے دیکھیے کہ انا بھی قوت اور تاکید کا معنی دیتا ہے، لحافظون میں جو لام ہے وہ بھی تاکید کا معنی دے رہا ہے کہ ہم ضرور بضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ گویا قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ میں پھر سے اشارہ کروں اس اعتراض کی طرف جو بعض منکرین حدیث ہمارے درمیان کرتے ہیں
کہ یہ تو اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو محفوظ اور پچھلی کتابوں کو محرف تحریف شدہ مانیں تو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیوں حفاظت ہوئی، اس کی کیوں نہیں ہوئی. تو ایک وجہ یہ ہے، اور اس میں کئی حکمتیں ہیں ہاں جو آپ علماء کی کتابوں میں منتشر پائیں گے کہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، وہ محفوظ نہیں رہی، اس کو ذمہ. اس کے علاوہ ان کی کتابیں ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھی. بعض شرعی احکامات حسب حالت تبدیل ہوئے. انبیاء کی بنیادی اصول اور تعلیمات تو ایک ہی رہی تمام کتابوں کی، تمام انبیاء کی، لیکن احکام و شرائع میں فرق ہوتا رہا. لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، یہ بات گزری. تو اب گویا قرآن کی جو کامل، مکمل اور آخری شکل کی تعلیمات تھیں، اس کے لائق یہ آخری دور کی امت محمدیہ علم و عمل کے اعتبار سے، تحقیق و فہم کے اعتبار سے اس درجے کے لائق ہوئی کہ قرآن کو سہار سکیں یا قرآن کی تکلیف کا بوجھ اٹھا سکیں. اس زمانے کے تقاضے کا بھی ایک فائدہ یا ایک پہلو ہو سکتا ہے. بہرحال ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جیسے غیر مسلموں، ہندوؤں کے یہاں بھی یہ اعتراض پایا جاتا ہے. سناتن دھرمیوں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے فتاوی میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے لمبے چوڑے اعتراض کا شیخ نے یہی اسی قسم کا جواب دیا ہے اور اس کے مختلف وجوہ بیان کیے ہیں. وہ کہتے تھے کہ اگر وہ بھی اللہ کی کتاب تھی تو وہ کیوں نہیں محفوظ، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے تو یہ کیوں محفوظ. یہاں تک کہ سناتن دھرمیوں کا کہنا ہے کہ وید جو ہے الہامی آسمانی کتاب ہے، اس کی روشنی میں قرآن سمجھنا چاہیے. یہ کتنی الٹی بات ہے. جو کتاب قدیم ہو چکی، جو کتاب اس بات کے لیے محتاج دلیل ہے کہ واقعی وہ آسمانی الہامی ہے کہ نہیں. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے باقاعدہ بعض پنڈتوں سے اس موضوع پر مناظرہ کیا کہ وید آسمانی یا الہامی ہے یا نہیں، اور خود وید کے مضامین سے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے ثابت کیا کہ خود وید کے الفاظ اور عبارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آسمانی یا الہامی کتابیں نہیں ہیں، اور اس میں لوگوں کی دستبرد اور لوگوں کی تبدیلیاں، اضافے شامل ہیں. مختلف علماء نے، پنڈتوں نے، افکار جو جنگلوں میں رہنے والے سنیاسی اور یوگی اور کیا کیا تھے، ان لوگوں نے اس میں مختلف زمانوں میں اضافہ کیا. کئی ہزار سال وید بڑھتے رہے اپنے تجربات کی روشنی میں، معلومات کی روشنی میں. اور یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیاں ہیں تو کیسے آگے اگر وہ آسمانی نہیں ہے. تو اس کی ایک توجہ یہ بھی بیان کی کہ اس زمانے میں جب وید کی ترتیب دے رہے تھے اور بعد کے ازمان میں بعض اس کے جو حصے لکھے گئے، تو اس زمانے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جن علاقوں میں مبعوث سے وہاں ان ہندوستانی علماء یا افراد کے آمد و رفت تھی، برہمنوں کی یا دوسروں کی. تو ممکن ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیاں کی تھیں اور اس وقت تو ان چیزوں کا چرچا ہوتا تھا تو انہوں نے سنی ہو اور اپنی کتابوں میں اسے شامل کر دیا ہو. اس طرح کی توجیحات بھی لوگوں نے بیان کی ہے. بہرحال پچھلی کتابیں اس لیے محفوظ نہیں رہی کہ اس کی ذمہ داری ان قوموں اور امتوں پر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اور قرآن کی حفاظت کیوں کی، اس لیے کہ قرآن کے بعد اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا نبی مبعوث ہونے والا نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، سنت، طریقہ، بلکہ اس کا لطف و کرم یہ ہے کہ وہ بندوں کو بغیر رسولوں کی بعثت کے آسمانی ہدایت ان تک پہنچانے اور حجت پوری کیے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا، اس پر حجت پوری کرتا ہے. لہذا قرآن کو محفوظ رکھ کر پوری دنیا کے لوگوں پر، انسانوں پر جو قیامت تک پیدا ہوں گے، حجت پوری کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَأُنزِلَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ. قرآن نے کہا، ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ یہ کہیے کہ میرے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا. کیوں نازل کیا ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں، آگاہ کروں، تنبیہ دوں، اور اس کو بھی جہاں تک یہ قرآن پہنچے. وَمَنْ بَلَغَ میں اس زمانے کے بھی تمام دنیا کے بسنے والے انسان شامل ہو گئے اور قیامت تک آنے والے سارے وہ انسان شامل ہو گئے جہاں تک قرآن پہنچے. جس کے پاس قرآن پہنچ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈرا رہے ہیں قرآن کے ذریعے. چنانچہ یہ قیامت تک حجت پوری کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانی نوشتہ اور کتاب ہے، آخری کتاب ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اب اس کی حفاظت کئی شکلوں میں ہوتی ہے.
تو یہ پہلی شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی. ہاں لفظ میں اس کی حفاظت یہاں اس طرح سے کہ یہ اپنے الفاظ کے ساتھ قرآن جس شکل میں جن الفاظ میں نازل ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے جس طریقے سے اللہ نے فرمایا اور کہا ہے اس کو اپنے الفاظ میں ویسے ہی محفوظ ہے اور اس کی آج بھی ویسے ہی قرأت کی جاتی ہے, اس کو ویسے ہی لکھا جاتا ہے. ہاں دوسری حفاظت یہ قرأت والی بات ہو گئی. دوسری حفاظت کتابت اور تدوین کی ہے, مدون کرنا, ترتیب دینا. ہاں اس طرح سے کہ اس کے الفاظ سطور میں اسی شکل و صورت پر لکھے جاتے ہیں جس شکل و صورت میں اس کو نازل کیا گیا. اگر عہد اول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اگر لکھنے کے کچھ خاص اسلوب اختیار کیے, دیکھیے بعض الفاظ موجودہ عربی زبان میں آپ دیکھیں گے کہ گول تا سے لکھے جاتے ہیں, لیکن وہی چیز جیسے رحمت کا لفظ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, تو اب یہ رحمت اگر عربی قاعدے سے دیکھیں تو رحمت کا لفظ گول تا سے لکھی جائے گی. ہاں لیکن قرآن میں بعض مقامات پر یہ لفظ لمبی تا سے آیا. تو عہد صحابہ میں جہاں اس لفظ کو اس طرح سے لکھا گیا ہے آج تک اہل علم اس کو اسی طرح سے لکھتے ہیں, اس لیے کہ یہ قرآن کا خاص اسلوب مانا گیا کہ قرآن جیسے لکھا گیا, ہاں جیسے نازل کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانی میں جس طریقے سے لکھا گیا اسی طریقے سے لکھا گیا. نقطوں کی جو شکل تھی, جو یہ کہا جاتا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے اعراب لگایا, نقطے لگائے, ہاں تو کیا کچھ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ اس سے پہلے قرآن پہ یہ نہیں تھا, تو کیا جو پڑھا جاتا تھا اس میں کوئی فرق ہو گیا ان نقطوں سے یا ان اعراب سے؟ بھائی یہ جو آج رکوع کا نشان لگایا جاتا ہے کہ اتنی رکوع ہو گئی یا اتنا جز ہو گیا, یہ اللہ کے رسول صحابہ تابعین اس سے مانوس نہیں تھے, یہ نہیں جانتے تھے. یہ لوگوں نے بعد میں سہولت کے لیے مختلف طریقے یا چیزیں اختیار کی ہیں. ہاں اصل میں جس انداز میں پڑھا جاتا تھا, جس انداز میں لکھا جاتا تھا وہ چیز محفوظ ہے, اس کو محفوظ رکھا گیا ہے. اب اگر کوئی شخص سہولت کے لیے کچھ علامتیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں اختیار کر رہا ہے تو یہ سہولت کی چیز, اس کو غلط بھی نہیں کہیں گے, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بدعت ہے, جیسا کہ کچھ لوگ بدعات کو سپورٹ کرنے کے لیے, تائید کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا, ابو بکر صدیق نے کیا, عثمان غنی نے کیا, اور پھر حجاج بن یوسف نے جو ہے اس پر اعراب لگایا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین میں کوئی اچھی چیز اگر ہوگی تو وہ بدعت حسنہ ہوگی. ہاں مارو گھٹنا ٹوٹے سر, دلیل کہیں کا, استدلال کہیں کا. دین میں نئی چیز الگ بات ہو گئی. ہاں قرآن میں اگر حجاج بن یوسف فرض کر لو, مان لو, اور صحیح بھی ہے کہ انہوں نے اعراب لگانے کے لکھنے کی جو شکل و صورت اختیار کی وہ پہلے نہیں تھی, تو کیا یہ دین میں نئی چیز تھی؟ کوئی ایسی چیز تھی جو پہلے نہیں ہے اب آ گئی؟ ہاں حجاج بن یوسف کے پہلے جب اس نے اعراب اور نقطے نہیں لگائے تھے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جس طریقے سے پڑھا جاتا تھا وہ الگ تھا. حجاج بن یوسف نے جو اعراب اور نقطے لگا دیا اب الگ ڈھنگ سے پڑھا جانے لگا. ہاں صرف کتابت کے انداز میں پہلے کی تحریر اور آج کی تحریر میں فرق ہے. وہ فرق ہمارے یہاں بعض اعتبار سے ہے, لیکن حقیقت میں وہ بنیادی طور سے فرق نہیں ہوا. جیسے پہلے اگر نقطوں کی جگہ یا اعراب کی جگہ علامتیں کچھ لگائی جاتی تھی, پیش کی جگہ یا ضمے کی جگہ واو لکھا جاتا تھا, بعض میں پیش اختیار کر لیا گیا. تو یہ آسانی اور سہولت کی کچھ چیزیں ہیں, اس کو ہم جدت نئی چیز یا بدعت نہیں کہیں گے. خیر, تو تدوین اور کتابت کے سلسلے میں بھی جو ہے اللہ قرآن کی حفاظت کی گئی. تیسری چیز جو صاحب کتاب نے تذکرہ کی کہ قرآن کی حفاظت عمل کے ذریعے سے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے ذمہ لیا تو اس کو ایسا نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ کسی خاص لاک اپ میں, تجوری میں, غار میں فرشتوں کے ذریعے سے اس کو محفوظ کر دے گا. نہیں, جن لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کے درمیان اس کا لکھا جانا, پڑھا جانا, قرأت کرنا اور پھر اس پر عمل کیا جانا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر اس کی تفسیر, تشریح یہ بھی آ گئی. اس کے اندر یہ معنی بھی آ گیا کہ قرآن کے معنی اور مطلب کو کوئی اگر ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرے گا, تحریف کی کوشش کرے گا, بگاڑنے کی کوشش کرے گا, اس کو کچھ ضائع کرنے کی کوشش کرے گا, جیسے ہلاکوں کے دور میں پورے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا, ہاں
بغداد جب اس نے فتح کیا، داخل ہوا، تو جہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، وہاں کتابوں کو، لائبریریوں کو جو ہے دجلہ کے پانی میں دھو ڈالا، اور کہتے ہیں کہ قرآن کے جتنے نسخے تھے اس کو ضائع کر دیا، جلا دیا۔ اس طرح کی کوششیں قرآن کو ضائع کرنے کی ہوئیں۔ ان سے جس طرح حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کیا کہ فرشتوں نے آ کے، اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے افراد کو، ایسے گروہ کو پیدا کیا جو قرآن کی حفاظت کریں، مخالفین سے بچائیں، اس کی غلط معنی، تشریح اور تحریف کرنے والوں کا رد کریں، صحیح معنی بیان کریں، اس میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، قرآن کی غلط تفسیر کرنے والوں کی غلطی کو اجاگر کر دیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، تاکہ قرآن اصلی شکل میں محفوظ رہے۔ یہ ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے۔ اسی کا یہ تقاضا یہ ہوا کہ قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن و حدیث کو جاننے اور ماننے والا ایک گروہ قیامت تک قائم رہے گا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک طائفہ میری امت کا ایک گروہ ہے حق پر قائم رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والے، ان کی مدد چھوڑنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اہل الحدیث کے لیے، اہل السنہ والجماعہ کے لیے، اہل حق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست پیشین گوئی ہے کہ اگر تعداد میں آپ کم ہیں، بظاہر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، کمزور نظر آ رہے ہیں، آپ کے پاس ٹی وی چینل اور فلاں اسباب نہیں ہیں، تو اس سے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے فخر کی بات یہ ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ قرآن و حدیث پر ہیں، اس کا حق ادا کیجیے، اس کا حق ادا کیجیے، اس کی دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے، اس کے مخالفین کا دفاع اور رد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا محافظ ہوگا، آپ کو قائم رکھے گا، دشمنوں کی چالوں سے، سازشوں سے، حملوں سے وہ محفوظ رکھے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی گزن نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ دراصل اللہ کی آزمائش اور آپ کے درجات کی بلندی کے ذرائع ہونے والے ہیں۔ بہرحال یہ عمل کے ذریعے سے اس کی محافظت کا معاملہ جہاں تک ہے کہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو چاہا ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اس طریقے سے کچھ لوگوں کو اس طرح توفیق عطا فرمائے گا جو اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورا، یا صاحب مذکرہ نے بھی یہ دلیل بیان کی کہ ایک میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ ہمیشہ حق پر منصور اور قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ حدیث مختلف الفاظ میں بخاری، مسلم اور دوسری چیزوں پر موجود ہے۔ فہم یعملون علی ما ارادہ اللہ عز وجل، یہ طائفہ جو حق پر منصور، حق پر قائم اور ظاہر ہوگا، کیسے حق پر قائم ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نازل شدہ کتاب اور نازل شدہ شریعت کے پر جس طرح عمل کرنے کا حکم دیا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق، معاملات، حلال حرام کے اعتبار سے، یہ گروہ اسی کو اختیار کرے گا، شرک نہیں کرے گا، بدعت نہیں کرے گا، نئے نئے مناہج اختیار نہیں کرے گا، بلکہ اس کتاب پر، اس تعلیم پر قائم اور برقرار رہے گا جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہاں یہ تین طریقے انہوں نے محافظت قرآن کے جو بیان کیے ہیں، اس میں جو پہلا، دوسرا اور پھر تیسرا ہے، اس کو تینوں کو جوڑ کر ایک چیز، ایک نقطہ بیان کرنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اس قرآن کے الفاظ کے حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کا معنی بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا صرف الفاظ نازل کیا آسمان سے؟ نہیں، متعدد آیتیں صاف بتاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام بتائے گئے ہیں قرآن کی آیتوں میں، وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ ایک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ الکتاب تو قرآن ہے، اور الحکمہ کیا ہے؟ قرآن کے علاوہ جو بھی تعلیم اللہ کے رسول دیتے تھے وہ حدیث سنت ہے، جیسا کہ امام شافعی اور بہت سارے مفسرین اور ائمہ کا کہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی جو تعلیم دیتے تھے وہ الکتاب کے ساتھ الحکمہ بھی ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ بات جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں اس کی وضاحت کریں، تفسیر کریں، بیان کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول مفسر ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کا کام ایک یہ ہے کہ قرآن کے معنی اور مطلب کو بیان کریں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اگر ایک منکر حدیث کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو قرآن سمجھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم ان علینا بیانا، یہ قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، آپ اس کے پڑھنے میں جلد بازی نہ کیجیے، جب ہم پڑھائیں تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی پیروی کیجیے، سورہ قیامہ کو دیکھیے. اور پھر ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا، پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو بیان کریں. اب ہمارے سامنے اگر قرآن کے الفاظ مصحف میں موجود ہیں تو الفاظ کے ساتھ قرآن کا وہ بیان کہاں ہے؟ قرآن کے ساتھ بیان قرآن بھی اللہ نے آسمان سے نازل کیا، یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بالکل صاف اور واضح بات ہے. کوئی نہ مانے تو یہ اس کا اندھا پن یا ہے یا ہٹ دھرمی ہے کہ اللہ نے قرآن کے ساتھ بیان قرآن. بیان قرآن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سنت. ہاں، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. جس قرآن کو اللہ نے نازل کیا اس کا زندہ اور عملی نمونہ، اس کی زندہ تصویر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیش کی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کا مطلوب سب سے اعلیٰ نمونہ نبی کی شکل میں، انسان کی شکل میں جیتا جاگتا، ہم کو اس کی پیروی اور اتباع کرنی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو اس کے الفاظ کی حفاظت. اب اگر الفاظ محفوظ ہوں اور معنی محفوظ نہ ہو تو اس حفاظت کا پورا فائدہ ہو سکتا ہے کیا؟ کہ ہم قرآن کے الفاظ تو جان جائیں لیکن معنی اور مطلب میں ہر شخص آزاد ہو، کوئی کچھ بیان کرے کوئی کچھ بیان کرے، ایک قرآن ہی سے شرک ثابت کرے، نفاق ثابت کرے، بدعت اور خرافات پر دلیل دے اور دوسرا رد کرے ان سب چیزوں کا، کیا دونوں صحیح ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور قرآن کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ باطل کا ساتھ دے، وہ باطل کو رد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب عہد اول کے سب سے زیادہ عربی اور عربی ماحول کو جاننے والوں کے لیے نبی کو اور اس کی تشریح کو نازل کیا، نبی قرآن کی تشریح بھی نازل فرمائی، تو بعد والوں کے لیے سخت ضرورت ہے کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر اور بیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے امت کو پہنچائی وہ بھی محفوظ ہو. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ اور ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس میں الفاظ قرآن کی حفاظت بھی ہے اور معانی قرآن کی حفاظت بھی ہے. میں اس سے یہ دلیل دیتا ہوں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ قیامت تک محفوظ رہے گی، یہ اس وعدے کے اندر شامل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ لیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں. اس کی بنیاد پر قرآن کے معنی اور مطالب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ بھی محفوظ ہیں. اسی طریقے سے ان کی تدوین اور کتابت کے اصول اور ضابطے بھی محفوظ ہیں. ہاں، اور ساتھ ساتھ عمل کے اعتبار سے کہ قرآن کے عقیدے، قرآن کی عبادات، عمل اور دیگر تعلیمات پر عمل کرنے والا گروہ ہمیشہ موجود اور قائم رہا ہے. اور آپ جیسا کہ میں نے درس کے دوران اشارہ کیا، غور کریں کہ کیسا زبردست انتظام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس امت میں علوم قرآن کی مختلف شاخیں بنی اور ہر علم کی شاخ کے ماہرین پیدا ہوئے. تجوید و قرأت کا کہ ماہرین فن، شان نزول، ناسخ و منسوخ، احکامات، استنباط، اجتہادات، اور پھر قرآن کی قرأت لکھنے اور تجوید پڑھنے اور لکھنے کے جو اسلوب اور اصول ضابطے ہیں، کوئی فن آپ کو ایسا نہیں ملے. متعدد فنون اور ہر فن کے ماہرین، اور ان فنون کو سیکھنے سکھانے والوں کا ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہمیں نظر آتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جاری رہے گا. اور جب یہ جاری نہیں رہے گا تو الفاظ قرآن اٹھا لیے جائیں گے انشاءاللہ. اس سے متعلق بعض اہم باتیں اگلے دروس میں، 2-3 دروس قرآن سے متعلق اور بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے. اس میں قرآن کے معجزات کی بحث بڑی اہمیت ہے کہ دنیا کو کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا اور ایسے ہی بعض دوسرے کچھ اہم مباحث ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے 2-3 دروس میں اس بحث کی تکمیل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.